گولے نہیں ہوتے شاپر کے اندر برف کے میٹھے پانی کے، وہ گولا بنا کے مختلف رنگ برنگے، تو وہ بنا کے فریج میں رکھنے، اگلے دن صبح صبح ٹیوشنز بھی پڑھائیں. ہاں یہ 98 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 98 سے میں پڑھا بھی رہا ہوں. 24 گھنٹے بھی ڈرائیونگ کرتا رہا ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، مزہ آتا ہے اس کے اندر. تو واقعی یہ اگر میں استاد نہ ہوتا تو پھر ڈرائیور ہوتا، شاید ٹرک ڈرائیور ہی بن جاتا. بھائی ہاں یہ والی امپورٹنٹ بات ہو گئی، پیشن کو پہچاننا. آپ میں سے کئی بچے یہ کہیں گے سر جی ہمارا پیشن تو پب جی کھیلنا ہے، وہ پب جی کھیلنے تو ہم ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، ہمیں تو وقت کا ہی احساس نہیں ہوتا. تو بھائی پب جی تو ٹرک ڈرائیور سے بھی نچلی سٹیٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچوں ذرا آپ سے اب نا پرسنلی گفتگو کرنی ہے، سب سے تھوڑی دیر کے لیے بس متوجہ ہو جائیں گے. کچھ اپنے بارے میں پہلے بات بتاؤں گا، چونکہ آپ سب انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ کی زندگی کا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ شروع ہونے کو ہے. آپ نے اب معاشرے کے ایک فرد کا کردار ادا کرنا ہے. آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے، بہت سارے رول ماڈلز آپ کے سامنے ہونے چاہیے، ایگزامپلز آپ کے سامنے ہونی چاہیے. میں بھی ان ایگزامپلز میں سے ایک ادنا سی ایگزامپل آپ کے سامنے ہوں. کچھ اپنی باتیں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں. بیٹا آپ میں سے اکثر کا جو گھریلو کیریئر ہے، میرا اس سے بھی کمزور گھریلو ماضی ہے. مطلب ویسے ٹیچر سن بھی ہوں، لیکن میرے والد صاحب مزدور تھے اور مزدوری کرتے تھے. بچپن کے اندر بڑا مشکل دور بھی گزارا ہوا ہے ہم لوگوں نے، بیمار بھی پھر ہو گئے تھے. آپ کے گھروں کے اندر بھی اکثر کے گھروں میں اس قسم کے مسائل ہوں گے، مشکل سے گزارا ہونا، کھانے پینے کے بھی مسائل کبھی ہونے، سفر کے مسائل ہونے. آپ لوگ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں میٹرک کا اپنے اسکول کا ٹاپر ہوں، لائق ترین بچہ ہوں، لیکن میٹرک کرنے کے فوراً بعد سے، بلکہ میٹرک کی بھی چھٹیوں کے دوران میں بازار میں گولے بھی بیچا کرتا تھا. بازار میں کہہ لیں یہ ایک اسکول تھا، ایک اسکول کے گورنمنٹ اسکول تھا، چھپ کے جاتا تھا، کیونکہ بچوں کے پھر اپنے جذبات بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کوئی کیا کہے گا، کیسے کہے گا. تو وہ جو گولے نہیں ہوتے شاپر کے اندر برف کے میٹھے پانی کے، وہ گولا بنا کے مختلف رنگ برنگے، تو وہ بنا کے فریج میں رکھنے، اگلے دن صبح صبح بیچنے کے لیے جانا. 1 روپے کا ایک گولا ہوتا تھا، تو وہ ایک کولر کے اندر نا 100 گولے آ رہتے تھے، تو وہ ایک سائیکل پہ رکھ کے اور وہ بیچنا. آپ لوگ مجھ سے کافی بڑے ہیں، یہ میری 15 سال کی عمر کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. پھر لاہور کے اندر میں نے اپنے ڈپلومہ کیا، کلینکل لیبارٹری کا ڈپلومہ کیا. میٹرک کے چونکہ فوراً بعد سے میں نے کلینکل لیبارٹری ایک جوائن کر لی تھی. صبح 7 سے شام 7-8 بجے تک وہ اس کو کھولنا بند کرنا معاملات کرتے تھے. پھر باہر کے لاہور چلے گئے، لاہور کے اندر بھی ٹیوشنز بھی پڑھائیں. ہاں یہ 98 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 98 سے میں پڑھا بھی رہا ہوں، 98 سے میں ٹیچر بھی ہوں اور ٹیوشنز بھی پڑھاتا تھا. میٹرک پاس ہونے کے باوجود لاہور شہر میں جا کے بھی پڑھاتا تھا. پھر اس کے علاوہ وہاں پر بھی کچھ مزدوریاں بھی کیں. مزدوری میں سے ایک مزدوری صرف بنانا بھی تھا. صرف بنانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. ایک بوری وہ جو میٹھے سوڈے کی اور ساتھ اس کے ساتھ پیلا، نیلا اور کالا تیل، ان کو ملا کے نا بڑا سا تسلا ہوتا تھا، اس کے اندر پھر وہ مخصوص مقدار ڈالتے تھے، اس کو ملاتے تھے. پھر وہ تینوں چیزوں کو ملانا، تیل کے اندر ملانا اور پھر نیلا ڈالنا، پیلا ڈالنا، پھر اس کو علیحدہ کرتے جانا. 100 روپے ایک بوری کا ملتا تھا. الغرض یہ کہ اس مشکل دور سے گزرے ہیں. آپ میں سے کئی ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ اتنے مشکل دور کے اندر ہوں گے، اور باقی بچے بہت اچھے دور کے اندر بھی گزرے ہوں گے، بڑے اچھے خوشحال زندگی بھی گزارے ہوں گے. آپ کے والدین نے آپ کو یہ مشکل وقت اپنی محنت کے بلبوتے پر آپ کو نہیں دیکھنے دیا ہوگا. تو چاہے جتنا مرضی مشکل وقت ہو، چاہے جیسے مرضی معاملات ہوں، اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ ورک آؤٹ کرتے رہیں تو اللہ پاک کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. دنیا کے اندر بیسٹ سے بیسٹ مقام جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں محنت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، کوشش کی جائے بشرطے کہ. یہ تو ایک ایگزامپل دے دی آپ کو کہ لویسٹ پوائنٹ سے اٹھ کے آپ کافی ہائی پوائنٹ تک جا سکتے ہیں. اب الحمدللہ اس وقت اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. میں نے وہاں بچنا کا ہی معاملہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، وہاں بچنا ہمیں 4th ایئر ہو گیا، 4 سال مکمل ہو گئے. ہاں 4 سال ہمارے تقریباً مکمل ہو گئے.
ان 4 سالوں میں چونکہ درمیان میں کووڈ آ گیا تھا، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہوگا جس نے 3 سے 4 سال کے اندر 50 سے 60 لاکھ روپے صرف لاس برداشت کیا ہو۔ آپ کے اس وام بچنا جس بوائز کیمپس میں آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ 4 سالوں میں 50 سے 60 لاکھ روپیہ لاس کی شکل میں ہم نے برداشت کیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے اتنی استطاعت دی ہے نا، میں اپنا وہ گزشتہ کیریئر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک وقت کے روپے کا گولا اور 100 روپے مزدوری اور وہ معاملات، اور اب اللہ پاک نے اتنی صلاحیت بھی دی الحمدللہ کہ 50 سے 60 لاکھ روپے اسی ایک ادارے نے لاس برداشت کیا ہے، اور لاس الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ سے برداشت کروایا، تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، شکر اللہ کا۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہاں بچنا ہائر سیکنڈری سکول اور وہاں بچنا گرلز ہائر سیکنڈری سکول، یہ 4 سال گزرنے کے بعد اس وقت اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب یہاں پر مجھے لاس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ادارہ اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ قدموں پہ خود کھڑا ہونے کے لیے بہت زیادہ کردار میری ٹیم کو جاتا ہے، میرے تمام اساتذہ کرام کو جاتا ہے۔ ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے لہو کے ساتھ اس ادارے کی آبیاری کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ پلیز ایک دفعہ میرے لیے بھی، میرے اساتذہ کے لیے بہت زیادہ کلیپنگ ہو جائیں۔ اچھا بچوں، اب آپ کے لیے بات دیکھیں بیٹا، آپ لوگ انٹرمیڈیٹ پاس کر رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے ڈائریکٹ فوراً جاب تلاش کرنا شروع کر دیں، کچھ بچے ایسے ہوں گے جو ابھی جاب تلاش نہ کریں بلکہ وہ پڑھائی کو پریفر کریں، پڑھنا شروع کر دیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین کے کاروبار ہوں گے، زمیندارہ ہوگا، کوئی نہ کوئی معاملات ہوں گے، وہ اس کام کے نہ چل جائیں گے۔ آپ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں یاد رکھیں یہ آپ کا آغاز ہے، ابھی آپ کی زندگی کا، آپ کے کیریئر کا اصل میں آغاز شروع ہوا ہے۔ یہاں سے سمجھ لیں آپ بچپن کے فیز سے نکل گئے، اب آپ بڑے ہو گئے۔ جب آپ بڑے ہو گئے نا تو آپ کو ایک اور بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، بہت اہم بات ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ صرف ایک فرد نہیں ہیں، آپ صرف ایک شخص نہیں ہیں کہ بھئی جس کو صرف اپنے کھانے کی پرواہ ہو، جس کو صرف اپنے پہننے کی پرواہ ہو، اس کو نہ پتہ ہو کہ میرے گھر کے کیا معاملات ہیں، اس کو نہ پتہ ہو کہ میرے محلے کے کیا معاملات ہیں، میرے معاشرے کے کیا معاملات ہیں، میرے ملک کے کیا معاملات ہیں۔ میرا اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے محلہ، اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے اندر میرا کردار کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، یہ پتہ نہ ہو تو یہ بھی اس کا مطلب ہے پھر آپ بچے ہی ہیں ابھی تک۔ تو اب آپ بچے نہیں رہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ذات کے علاوہ اپنے گھر کے بھی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہیں، آپ اپنے محلے کے بھی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہیں، آپ اپنے علاقے وہاں بچنا کے بھی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہیں، آپ اپنے پنجاب کے بھی امپورٹنٹ یونٹ ہیں، پاکستان کے بھی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہیں، اور بینگ اے مسلم پوری مسلم امہ کے بھی ایک امپورٹنٹ یونٹ ہیں۔ آپ کی ایفرٹس جو ہیں، آپ کی کوششیں جو ہیں، آپ کا پازیٹیو کردار جو ہے وہ آپ کے اپنے انفرادی حیثیت سے لے کر اجتماعی حیثیت تک مسلم ہونے کے ناطے پوری مسلم قوم کے لیے باعث فخر بھی ہوگا اور خدا نہ خواستہ باعث شرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ چاہے ایک مزدور بھی ہے وہ بھی معاشرے میں ایک اچھا کردار لے کے آ سکتا ہے، ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا مثبت کردار ادا کریں، مثبت کردار ادا کرنا ہے، پازیٹیو رول ہمیشہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنی جس جگہ پر بھی جائیں۔ اس محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہماری ایک کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے اندر بھی آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے پازیٹیو، اس اسکول کے لیے کیا کردار ہو سکتا ہے۔ آپ بڑے ہو گئے، بڑے ہو کر سوچنا ہے کہ میں نے اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے، اس گھرانے کو اچھا کرنے کے لیے میں نے اپنا حصہ لگانا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد آخری آپ کی میری سپیچ کا آخری حصہ کیریئر کاؤنسلنگ۔ بچوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں بچپن فیز سے گزر گئے ہیں، اب آ کر آپ کو اپنی دلچسپیوں کے بارے میں اور اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ میری اسٹرینتھ کیا ہے، کس چیز میں میں طاقتور ہوں، کس چیز میں اسٹرانگ ہوں، اور کس چیز میں مجھے مزہ آتا ہے، میرا پیشن کیا ہے۔ یہ معلومات لازماً لیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہو جس کا زمیندارہ پیشن ہو، اس کو ہل چلانے میں مزہ آتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو
جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہو سکتا ہے ایسا بندہ ہو جس کو کاروبار کرنے میں، سودے کرنے میں مزہ آتا ہو، کسی کو انجینئرنگ میں مزہ آتا ہو۔ اپنے پیشن کو پہچاننا ہے اپنے، کہ میرا پیشن کیا چیز ہے۔ جب اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک جیسا ہو گیا، پیشن بھی اور پروفیشن بھی۔ پیشن کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اس سے باتیں ختم ہو جائیں گی۔ پیشن وہ چیز ہے جو کام آپ کر رہے ہوں آپ کو وقت کا احساس نہ ہو۔ پیشن وہ چیز ہے جب آپ وہ کام کر رہے ہوں تو آپ کو تھکاوٹ فیل نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کے آج کل کے 2 پیشن بتا دوں آپ کو۔ میں پورا دن ٹیچنگ کرتا رہوں نا، میں تھکتا نہیں ہوں اور مجھے وقت کا نہیں پتہ چلتا۔ اس کا مطلب ہے ٹیچنگ میرا پیشن ہے۔ اگر میں ٹیچنگ کو ہی اپنا پروفیشن بنا لوں گا تو لازم بات ہے بہت آگے تک جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی میرا پیشن ہے۔ ایک جگہ پہ کویسچن ہوا تھا، وہ ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی، اس کے ہوا تھا کہ بھئی آپ اپنا پیشن بتائیں کہ جو کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں۔ دوسرا میرا پیشن ہے ڈرائیونگ کرنا۔ میں ڈرائیونگ 24 گھنٹے بھی ڈرائیونگ کرتا نہ ہوں، میں تھکتا نہیں ہوں، مزہ آتا ہے اس کے اندر۔ تو واقعی یہ اگر میں استاد نہ ہوتا تو پھر ڈرائیور ہوتا، شاید ٹرک ڈرائیور ہی بن جاتا۔ تو باہر کیا اپنا پیشن بھی پہچاننا ہے اور کہیں ٹرک ڈرائیور نہ بن جانا، یہ والی بات بھی یاد رکھنا ہے۔ اس پیشن کے اندر بھی 2-3 پیشنز بھی ہو سکتے ہیں، اس پیشن کا انتخاب کرنا ہے۔ ہاں، ان کو ڈر بھی بہت لگتا ہے باہر کیا بھئی۔ ہاں، یہ والی امپورٹنٹ بات ہو گئی، پیشن کو پہچاننا۔ آپ میں سے کئی بچے یہ کہیں گے سر جی ہمارا پیشن تو پب جی کھیلنا ہے، وہ پب جی کھیلنے تو ہم ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، ہمیں تو وقت کا ہی احساس نہیں ہوتا۔ تو بھائی پب جی تو ٹرک ڈرائیور سے بھی نچلی سٹیٹ ہے، تو مہربانی کرنا کہیں وہ والا پیشن نہ بنا بیٹھیے گا۔ تو پیشن اپنا پہچاننا ہے، ایسا پیشن جس سے آپ وہ جو پچھلی میں نے آپ کی ذمہ داریاں گنوائی ہیں کہ آپ ایک معاشرے کے بڑے امپورٹنٹ یونٹ ہیں، آپ کا ایک سٹیپ بھی پازیٹیو سٹیپ اس معاشرے کو پازیٹیو اوپر تک لے کے آئے گا، آپ کا نیگیٹو سٹیپ جو ہے وہ معاشرے کو نیچے تک لے کے جائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ جو آگے ارادے کیے ہوئے ہیں، آپ کو اپنا انٹرسٹ، اپنا پیشن پہچاننے میں اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے، اور جہاں بھی جائیں وہاں پہ سرخرو ہوں، ہمیشہ اپنے گھر والوں کے، اپنے اس ادارے کے، آپ کے جو گزشتہ ادارے ہیں ان کی نیک نامی کا باعث بنیں۔ اور وہ سر شعر پڑھ رہے تھے، مجھے ویسے شعر پڑھنے نہیں آتے، ویسے مزاح کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پتنی یاد آئے تو لوٹ آنا۔ تو بھئی لوٹ آنے کے اندر آپ FSC والے ہو، سپلیاں لے کر نہیں لوٹنا، باقی جیسے مرضی لوٹ آئیں، وہ والی بات نہ ہو کہ بھیا سپلیاں آئیں تو لوٹ آنا، نہ 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 نہ، سپلی نہیں لینی کسی نے بھی۔ محنت کریں، ابھی بھی آپ کا 1 مہینہ ہے، جس چیز میں ویک ہیں اس کے اندر خوب زور لگا لیں، ٹل تک زور لگا لیں اپنا، تاکہ میں نے پاس ہونا ہے اور میں نے نکلنا ہے، میں نے اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرنا، میں نے آگے جانا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہر مقام دے دادش مقام دے